السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تصوف سے تصوف کا یہ خادم ہماری آج کی علمانہ خدمت کے لیے ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں، لعلکم تفلحون۔ ہماری آج کی بات چیت کا عنوان، ٹاپک وہ رہے گا وسیلہ، کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلہ کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، ایمان والوں سے بات چیت ہو رہی ہے یہاں قرآن میں، یہ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے۔ اور ایمان والے بھی دو قسم کے ہیں، مسلمان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، یہ خیال رکھیے گا، ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ایمان والے جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، کیونکہ کلام اللہ کی ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ہے نا۔ بڑے سوچنے والی بات، ایک طرف باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ جب ایمان والے ہیں تو پھر کون سا ایمان لانا باقی رہ گیا ہے۔ سرکار گل علی شاہ قلندری قادری پانی پتی کی کتاب ہے تعلیم غوثیہ، اس میں سرکار نے اس آیت کی تشریح فرمائی، اور اس غلام کے پیر و مرشد نے بھی فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ان ایمان والوں سے جو رسمی طور پر ایمان لائے ہیں، رسم و رواجوں کو دیکھ کر فالو کر کے ایمان لائے ہیں، سن کر ایمان لائے ہیں یا پڑھ کر ایمان لائے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تصدیق کر کے، تم دیکھ کر، مشاہدہ کر کے ایمان لاؤ۔ ایک تو ایمان والے الگ الگ ہو گئے نا دو، اب سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی ہم لوگوں کو۔ اے ایمان والو وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں پر جو ڈر ہے، یہ ڈر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم نے آج اسکول کا کام نہیں کیا تو ٹیچر ہمیں بہت زیادہ مارے گا، یا ہم جنگل میں جا رہے تھے اچانک شیر آ گیا، ایک ڈر تو یہ ہے کہ یہ ہمیں کھا جائے گا۔ دوسرا ڈر یہ ہے کہ ماسٹر یا ٹیچر ہمیں مارے گا۔ تو یہ جو دونوں ڈر ہیں نا، ان ڈروں کے اندر کہیں بھی محبت شامل نہیں ہے۔ ایک ڈر اور ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹھا ڈر، محبت بھرا ڈر۔ اللہ سے ڈرو کہ معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تمہیں ڈنڈا لے کے مارنے آئے گا، یا قبر کے عذاب میں جو بھی آپ نے سنا ہے یہ نان سینسی باتیں، یا اللہ تعالیٰ الگ الگ طرح اسے سزا دینے کے طریقے ہیں، اور زیادہ تر دھرموں میں یہ ملتے جلتے طریقے ہوتے ہیں۔ ڈرانا، عبادت کے لیے ڈرانا اور عبادت کے لیے لالچ دینا، یہ ظاہری عالموں کا کام ہے۔ اب یہاں ڈر سے مراد وہ ڈر ہے، محبت بھرا ڈر، میٹھا ڈر، کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میرا رب، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اسے تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، اور اس کے رسول کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ محبت بھرا ڈر،
जवान चढ़ती उम्र का लड़का सिगरेट पीकर घर जा रहा है, उसे भी डर है कि माँ को जब ये पता चलेगा कि मैंने सिगरेट पी रखी है तो उसके दिल को तकलीफ होगी। माँ अब यहाँ पर डंडा लेके मारने नहीं आएगी, लेकिन उसके दिल को ठेस पहुँचेगी। तो इस डर के अंदर मोहब्बत शामिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीलता, वसीला तलाश करो। यहाँ पर वसीला तलाश करने का हुक्म है। यहाँ पर वसीला तलाश करने का हुक्म है। वसीला क्या है? वसीला वो पुल है जिस पे सवार होकर एक सालिक अपने मालिक तक पहुंचता है। वसीले का एक छोर मुरीद के हाथ में होता है और वसीले का दूसरा छोर बारी ताला के हाथ में होता है। यानी मुरीद और अल्लाह के बीच में जो कुव्वत काम करती है, जो शख्सियत काम करती है, वो वसीला है। एक लफ्ज है वस्ल। हालांकि वसीला और वस्ल ये दोनों अलग अलग अल्फाज हैं। वस्ल के मायने होते मिलने के, और यहाँ वस्ल में जो सा की आवाज आती है वो स्वाद से आती है। वस्ल जब वसीला लिखा जाता है तो वहां पर आवाज आती है सीन की। ये दोनों लफ्ज अलग अलग लफ्ज हैं, लेकिन आरिफों ने यहां तक फरमा दिया है, खुद इस गुलाम के पीरो मुर्शिद ने, कि जिसका वस्ल हो जाए वो वसीला है, उसे तलाश कर लो। जिसका अल्लाह से वस्ल हो जाए उसको तलाश करो। वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में कोशिश करो। एक लफ्ज है सबील। सबील हम दुआ करते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सबाअस सबील। सबील छोटा और आसान रास्ता, ऐसा रास्ता जो बारी ताला की तरफ ले जाता है। तो बारी ताला फरमाता है कि वो जो छोटा रास्ता है वो वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू, उसके लिए कोशिश करो। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह को पहुंचो, ताकि तुम फलाह पाओ। अब फलाह क्या ये भी हमें जानना जरूरी है। अज़ान में आपने अक्सर सुना होगा हय्या लल फलाह, हय्या लल फलाह, जिसके आम मायने ज़ाहिरी उलेमा करते हैं कि आओ कामयाबी की तरफ। फलाह के मायने कामयाबी के नहीं होते। फलाह के हकीकी मायने निजात के हैं, ताकि तुम निजात पाओ। निजात किस चीज से पानी है? ये बार बार का आना, ये बार बार का जाना,
اور ہم تمہیں کئی طریقوں سے پیدا کر چکے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں دوبارہ پیدا کیا، تم نہیں دیکھتے؟ کلام اللہ میں کئی ایسے آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اسی کے ساتھ یہ غلام آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔